کی شرک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آیا شرک کو آپ نے کیسے بیان کیا، ذرا اس کو تھوڑی سی وضاحت وہ کر تو بڑا سادہ سی بات تھی. میں نے تو اتنا کہا تھا کہ زندہ انسان، کوئی بھی انسان اگر زندہ ہے، حاضر ہے اور بااختیار ہے اور وہ آپ کا کام کر سکتا ہے، اس نے آپ کا کام کر دیا ہے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے. لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو آپ کے حاجات و مناجات شرک کے زمرے میں آتے ہیں. مثلا ایک آدمی زندہ نہیں ہے، آپ اسے حاجات مناجات کرتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، شرک ہے. صحیح. ایک آدمی حاضر نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ آپ کا خواہ پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ لنڈی کوتل بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ اس کو ایسے پکارتے ہو جیسے ہم عام لفظوں میں اللہ کو پکارتے ہیں مشکل وقت میں، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ. آپ اس کو کہتے ہیں اے میرے فلاں پیر میں مشکل پھنس گیا. یہ شرک ہے، صریحاً شرک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، زندہ ہے، حاضر بھی ہے انسان، لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے. آپ اس سے وہ مانگتے ہیں کہ مجھے بچہ دے دو، وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. صحیح. بچہ دینا، میرے کاروبار کو جو ہے بڑھ جائے، دولت بہت زیادہ آ جائے، وہ تو نہیں دے سکتا. یہ شرک ہے. یہ سادہ سی بات کہی تھی کہ زندہ، حاضر، بااختیار سے کام لینا اور وہ کر سکتا ہو، کوئی شرک نہیں ہے. لیکن ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے اور آپ اسے حاجات مناجات کرتے ہو تو وہ شرک ہے. شرک.